این اس وقت جب ملک میں گندم کی کاشت کا سیزن چل رہا ہے، کھاد کے بحران نے سر اٹھا لیا اور صرف ایک ہفتے میں کھاد کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے مہنگائی سے نڈھال کاشتکاروں کو خون کے آنسو رلا دیا ہے۔ ملک بھر میں یوریا کی مصنوعی قلت کے بہانے 50 کلو گرام کی بوری 1000 تک مہنگی ہو کر 5000 روپے تک پہنچ گئی۔ رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ میں یوریا کی 50 کلو کی بوری 500 روپے تک مہنگی ہو چکی ہے۔ پشاور مینیوریا بیگ کی قیمت 1000، سکھر میں 300، لاہور میں 100، جبکہ لاڑکانہ میں یوریا کی 50 کلو بوری کی قیمت 195 روپے تک بڑھ گئی ہے۔ ادوشمار کے مطابق اس وقت ملک کے پاس سالانہ 67 لاکھ ٹن یوریا بنانے کی صلاحیت موجود ہے۔ بات کریں گے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے صدر کسان اتحاد جناب خالد کھوکھر صاحب نے۔ کھوکھر صاحب، گندم کی کاشت سر پر ہے، یہ بحران آ گیا، کیسے ڈیل کریں گے آپ؟ اس کے اثرات کیا ہوں گے کاشت پر؟ جی بہت شکریہ جی۔ ہماری جو پاکستان کی ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ تقریباً یوریا کی 6.8 ملین ٹن ہے، جس میں بہت سارا سمگل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا۔ اور ہماری اپنی جو کھپت ہے اس وقت، جو محکمہ تو اس کو کم بتاتا ہے، لیکن میرے خیال میں وہ کم از کم 7 ملین ٹن ہے۔ اچھا۔ ہم سٹارٹ سے ہی 2 ملین ٹن جو ہے نا ہم شارٹ ہوتے ہیں جی، 2 لاکھ ٹن شارٹ ہوتے ہیں جی، کیونکہ ہماری پیداوار میں اور ہماری کنزمپشن میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم کم از کم 5 لاکھ ٹن امپورٹ کرتے، لیکن جو نہ کی گئی۔ دوسرا ہمارا ایشو یہ ہے کہ اس وقت یوریا کے 4 ریٹ ہیں پاکستان میں، جو رجسٹرڈ، باقی بلیک تو الگ ہو رہی ہے۔ 4 ریٹ یہ ہیں کہ ایک کمپنی دے رہی ہے 3410 روپے، ایک دے رہی ہے 3595 روپے، ایک 3625 روپے اور ایک 3695 روپے۔ یہ 4 ریٹ ہیں اس وقت یوریا کے۔ اور جو فارمر کو جس ریٹ پہ اس وقت مل رہی ہے وہ مل رہی ہے تقریباً 4700 روپے سے لے کے 5200 روپے تک، یعنی کہ کاشتکار منیمم 100 سے 110 ارب روپیہ ایکسٹرا پے کر رہا ہے درمیان والے مافیا کو، جس کی وجہ سے کاشتکار بہت پریشان ہے اور سارا دن لائنوں میں لگا رہتا ہے، جگہ کھاد لینے کے لیے پیچھے لگا رہتا ہے، ڈھونڈتا ہے کھاد کہاں ملے گی کہاں نہیں ملے گی، اور ڈیلر اس کو وہی ڈیلر دیتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ یہ میری شکایت نہیں لگائے گا، ورنہ اس کو یوریا کھاد نہیں ملتی۔ اور اس وقت جو حالات ہیں، اگر ہم نے گندم میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہ کی، نائٹروجن کا پورا استعمال نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ پچھلے سال آپ نے جو دیکھا ہے کہ ہم نے اس وقت لائنوں میں جو آٹا لینے کے لیے خواتین آئیں، تقریباً 24 خواتین وہاں پہ شہید ہوئیں۔ کیا ہم وہ ہسٹری دوبارہ دہرانا چاہتے ہیں؟ میں اس وقت حکومت وقت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر باہر سے امپورٹ کا بندوبست کریں۔ دوسرا یہ کہ گیس کا ایک ریٹ کریں تاکہ کاشتکار کو پتہ ہو کہ تمام کمپنیز کا ایک ریٹ ہے، ایک ہی ریٹ پہ کاشتکار کو وہ ملے۔ دوسرا وافر مقدار میں ملے، کوئی انڈسٹری گیس کی وجہ سے بند نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان آبادی کے لحاظ سے ہر سال ایک نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ہر سال ہم ایڈ کر رہے ہیں، لیکن ایگریکلچر میں ہماری وہ گروتھ نہیں ہے، اور ہماری ترجیحات میں بھی زراعت نہیں ہے۔ اگر ترجیحات میں ہوتی تو کیا آج یوریا شارٹ ہوتا؟ کیا آج کاشتکار ذلیل و خوار ہوتا؟ آپ یقین کر لیں کہ کاشتکار کے جذبات کا میں لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اسے نہ مکی کا ریٹ ملا ہے، نہ کپاس کا ریٹ ملا ہے، پھر یہ کہ بجلی کا ریٹ حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، اس وقت حد سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، وہ کاشتکار افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ پھر یوریا کھاد جو 3400 روپے کا بیگ ہے، جب کاشتکار اس کے لیے 5000 جب 5200 کو دیتا ہے تو اس کے جذبات اس وقت کیا ہوتے ہوں گے؟ آپ خود سمجھیں اس وقت جو اس کے حالات ہیں۔ میں آرمی چیف سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، چیف منسٹر پنجاب سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے فوری طور پر اس کی امپورٹ کا بندوبست کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو تقسیم کا سسٹم ہے وہ صحیح کریں تاکہ عام کاشتکار جو ہے وہ جا کے جہاں سے چاہے وہ جا کے خرید کر سکے۔ اب میں نے سنا ہے کہ جس وقت فرد ملکیت کے اوپر ملے گی، تو فرد ملکیت پہ کیسے وہ لے گا؟ آپ کے 60% جو 70% کاشتکار تو جن کے پاس ٹھیکے پہ زمینیں ہیں، ان کے نام تو کاشت ہی نہیں ہے، ان کی تو فرد ملکیت ہی نہیں ہے، وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو اس کو آسان طریقہ کریں۔ دنیا میں سب سے اچھا عمل یہی ہے کہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنا، تو پلیز خدا کے لیے کاشتکاروں کے لیے آسانی پیدا کریں، کیونکہ کاشتکار جو ہے وہ نائب خدا ہے، اللہ کا دیا اور رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ کیا یہ ہمارا کاشتکاروں کا کام تھا کہ آج سے 20 دن پہلے جب 2 کھاد فیکٹریز بند ہو رہی تھی تو ہم نے اس وقت آرمی چیف سے ہم نے ریکویسٹ کی، پاکستان کسان اتحاد کے پلیٹ فارم پہ ریکویسٹ کی کہ خدا کے لیے یہ بند نہ ہونے دی، اگر یہ مالکان نے ان کو بند کر دیا تو کیا ہوگا؟ یہ جو آج 5000 میں مل رہی ہے یہ 6000 پہ چلی جاتی۔ تو ہم آرمی چیف کے ممنون ہیں کہ انہوں نے فوری طور پہ سٹیپ اٹھایا اور راتوں رات انہوں نے ان پلانٹ کو چلوا دیا، ہم ان کے بھی ممنون ہیں، لیکن ان سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں
کہ خدا کے لیے کوئی ایک صحیح سسٹم بنائیں، گیس کا کوئی ایک ریٹ مقرر کریں، سب کے لیے ایک ریٹ ہو، کاشتکار کے لیے ایک ریٹ ہو، ایک ریٹ کاشتکار، اور اسی ریٹ پہ کاشتکار کو وہ ملے۔ دیکھیں ریاست کی ریٹ ہونی چاہیے جی، جب کاشتکار کی گندم آئی تھی تو ریاست کی ریٹ موجود تھی، کاشتکار وہ اپنے گھر نہیں رکھ سکا، کاشتکار اپنی ضرورت کے مطابق نہیں رکھ سکا، تو یہ ڈیلر کیسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، کیسے بلیک کر سکتا ہے؟ خالد کھوکھر صاحب ریاست آپ کے کا ہوتے بہت ہوئے یہ شکریہ